اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کل جو پارلیمنٹ نے قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات کو متفقہ طور پر پاس کیا ہے، اس میں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جنہوں نے اپنا ایک موقف لیا اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے ان سفارشات میں تبدیلیاں لانے کے لیے کیا ترامیم پیش کی اور وہ ترامیم قبول ہوئیں تو اس کی وضاحت کرنے کا بھی ہمیں حق ہے کہ ہم بتائیں کہ ہماری اس ترمیم کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اس کو قبول ہو جانے کے بعد کیا تبدیلی آئی، اور جو ہم بعض حضرات کی طرف سے کچھ ایسے وضاحتیں اور تعویلات اور تبصرے سن رہے ہیں کہ جس کی بعد ضرورت پڑی کہ ہم خود ان پہلوؤں کو واضح کریں اور ان سے درخواست کریں کہ اپنی طرف سے تعویلات اور اپنی طرف سے اس پر تبصروں میں احتیاط برتا جائے۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کل کی اس پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے بعد خارجہ پالیسی کی ایک نئی بنیاد پڑ گئی ہے اور مستقبل میں ان سفارشات یا تجاویز کی بنیاد پر ایک نئی خارجہ پالیسی اب تشکیل دی جا سکے گی۔ اس سے قبل ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی، ہم باہر کی درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی کیا کرتے تھے۔ جس طرح کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، اگر وہ اس کا عملی مظاہرہ کریں گے تو ہماری خارجہ پالیسی کے ایک نئے سفر کا آغاز کہلائے گا۔ کل میں نے پارلیمنٹ میں بھی ان سفارشات کی جو مفہوم ہے اس پر یہ کہا تھا کہ جس طرح ہم 2001 کے زبانی یا خفیہ معاہدات کی بنیاد پر امریکہ کے یا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کے اتحادی کہلاتے تھے، ان سفارشات کے بعد اب ہم ان کے اس طرح اتحادی نہیں رہے اور نہ ہی ان کے اب ماضی کے حوالے سے اسٹریٹجک پارٹنر رہ پائے ہیں، یعنی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب ایک نئے سفر کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمارا موقف بڑا سخت رہا ہے۔ پاکستان کے راستے سے افغانستان کے لیے سپلائی لائن، میں وضاحت کر دوں اس بات کی کہ سفارشات کی منظوری کے بعد ہر طرح کی افغانستان کے لیے سپلائی ممنوع ہو چکی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ بعض اخبارات نے یہ سرخی لگائی ہے کہ نوٹس سپلائی بحال، یہ بالکل الٹ معنی ہے، جیسے آپ دن کو رات کہہ دیں۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ
ان سفارشات کے بعد افغانستان کے لیے سپلائی مکمل طور پر بند قرار پا گئی ہے۔ یہ دوبارہ کہ مولانا صاحب اس لیے کہ سب کو یہ تو میں پھر کہہ جانا چاہتا ہوں کہ ان قراردادوں کے پاس ہو جانے کے بعد نیٹو سپلائی ہو یا افغانستان کے لیے سپلائی ہو، ہر نوعیت کی ممنوع قرار پائی ہے۔ میں اب وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کو۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی دفعہ سفارشات آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ناٹو کے لیے سپلائی کی بارے میں حکومت اثر نو بات کرے اور اثر نو شرائط کا تعین کرے۔ یہ پچھلے ابتدائی مسودے کا حصہ تھا، یعنی پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری دی جا رہی تھی حکومت کو کہ آپ جو شرائط طے کریں، آپ کو نئے شرائط پر سپلائی لائن بحال کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے اثر نو یا نئے شرائط کا جو تذکرہ تھا ابتدائی مسودے میں، اس کو یکسر نکال دیا ہے۔ جب ہم نے حکومت کو نئے شرائط کا مینڈیٹ اس نئے مسودے میں ختم کر دیا ہے، تو اب کوئی بھی معاہدہ یا ایم او یو یا کوئی سمجھوتا وہ اس سفارشات کی دفعہ 8 کے پروسیجر کے تحت آ گیا ہے۔ لہذا کسی قسم کا کوئی معاہدہ اگر حکومت سپلائی لائن کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کرے گی تو وہ اس پروسیجر کے تحت آئے گی۔ اس پروسیجر کے بغیر انتظامی بنیادوں پر بھی حکومت کوئی سپلائی لائن کسی حوالے سے اب نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ اسلحہ کے حوالے سے تو مینشن کر دیا گیا، اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم نے نئی شرائط کو اور نئی شرائط کے مینڈیٹ کو ختم کر کے جب پروسیجر کے تابع ڈال دیا، تو اب اس کے بعد انتظامی بنیادوں پر بھی یک طرفہ طور پر اس پروسیجر کو اوائڈ کرتے ہوئے حکومت کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ابہام نہ رہے، ہم حکومت کو اس پروسیجر کو اوائڈ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کی نہ اجازت دے سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورت حکومت نے اختیار کرنے کی کوشش کی تو جس طرح کے ہم کہہ چکے ہیں کہ ناٹو سپلائی کی مزاحمت کی جائے گی، ہم مزاحمت کے فیصلے پر پھر قائم ہیں، ہم روکیں گے اس کا راستہ، اور حکومت اس قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ اس پارلیمنٹ کی متفقہ حیثیت کو سبوتاش کرے گی اگر اس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آپ حضرات کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، خفیہ معاہدات یا زبانی معاہدات۔ پہلے مسودے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ 3 مہینے کے اندر اندر ضبط تحریر میں لایا جائے گا، اور پھر وہ برقرار رہیں گے وہ معاہدات۔ اگر 3 مہینے کے اندر ضبط تحریر میں نہ لائے جا سکے تو پھر منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ ہم نے آج سے ان کو ختم کرایا ہے کہ تمام زبانی معاہدات آج سے ختم۔ لہٰذا کسی طریقے کا بھی کوئی نیٹو سپلائی کے حوالے سے اگر کوئی بھی اس سے پہلے کوئی خفیہ معاہدے کے تحت یہاں سے سپلائی ہو رہی تھی، اس کے آج کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ معاہدے اب ختم ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ ترمیم پیش کر کے کہ آج سے ختم تصور ہوں گے، ضبط تحریر میں نہیں لائے جائیں گے، 3 مہینے کا لفظ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب وہ اجازت بھی ختم ہو گئی کہ ہم 3 مہینے کے اندر اگر ضبط تحریر میں لائیں تو شاید اس کی اجازت مل جائے۔ لہذا تمام معاہدات، کوئی چیز بھی اگر اس کے اندر شامل ہے اور ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اب۔ تیسری چیز جو غیر ملکی ایجنسیوں کا کردار ہے، غیر ملکی ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ان کے کردار کو شفاف بنایا جائے گا اور اسے قانون کے تابع لایا جائے گا۔ ہم نے مطلقاً
ہر طرح سے غیر ملکی ایجنسیوں کے کردار کو پاکستان کے اندر ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ پورا مسودہ متنازع بن گیا تھا، اور باقی ہم نے کہا کہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ایک باقاعدہ تو باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر جتنی بھی آئی ہیں وہ مناسب ہیں۔ ایک اچھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کی ہم نے ایک بنیاد ڈال دی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان حالات میں عوام کے اندر اضطراب کا سبب بن رہی تھیں، لیکن مجھے افسوس ہے ابھی مجھے یہ چٹ آیا ہے کہ جس وقت میں نے ناٹو سپلائی کے حوالے سے اپنی گفتگو کی وضاحت کی تو ٹی وی چینلز پر اس کو کاٹ دیا گیا اور وہ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ پارلیمنٹ کچھ کہہ رہا ہے، ترامیم ہم نے پیش کی ہیں، اس کے پورا تنازع جھگڑا ہم نے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا پس منظر ہے، ہمارا نظریہ کبھی مبہم نہیں رہا، اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 450 کے اس ہاؤس میں 16 اراکین کے ایک چھوٹے حجم نے اگر اتنا بڑا مقصد حاصل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جمعیت علماء کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ اس کے کردار نے۔ اس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے جب یہ چیزیں ان سے منوا لیں تو پھر میں نے حزب اختلاف کی قیادت سے رابطہ کیا، چودھری نثار علی خان سے میں نے رابطہ کیا، اور وہ تو اس وقت مضطرب تھے کہ شاید ہم یہ باتیں نہ منوا سکیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ باتیں منوا چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ شراکت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک موقف ہم پیش کریں۔ اور جب ہم نے کل ان کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں، انہوں نے من نوعاً قبول کیا اس کو اور کہا کہ یہ بہت اچھی کامیابی ہے، اور کل پھر انہوں نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ اس کو پورے حزب اختلاف کی کامیابی کے طور پر پیش کیا، اور ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج ہمارے اس محنت اور کوشش کو پوری حزب اختلاف کا موقف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پر ہم نے مولانا میرا سوال یہ ہے کہ یقیناً آپ نے قوم کی، عوام کی ترجمانی کی ہے اور ایک اچھا اقدام ہے جسے یقیناً لائق تحسین سمجھا جائے گا، لیکن آپ کے ناقدین، آپ کے مخالفین اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں کہ صدر آفیسر وزیر زرداری سے آپ کی ملاقات، اس کے بعد میاں نذر ربانی یا خورشید شاہ کی ملاقات، اور پھر امریکی سفیر کی ملاقات، اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک منتر چل گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات۔ الحمدللہ میرا منتر دوسروں پہ چلتا ہے، دوسروں کا منتر مجھ پہ نہیں چلا کرتا، اور اس دفعہ بھی الحمدللہ ہمارا منتر چلا ہے اور ہم متاثر کرنے والے ہیں، متاثر ہونے والے نہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج ساری تفصیل آپ نے بیان کی ہے اور ایک بات آپ نے واضح کر دی ہے، یہ اپلوڈ کرنا اپوزیشن کے کسی لیڈر کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے اس طرح بات کی؟ کل میں نے بات کی، لیکن آپ حضرات اس وقت خبر دینے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور گردیاں خالی کر رہے تھے، اور جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا، وہ تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے باتیں کی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہہ دوں، اگر میں یہ ساری باتیں وہاں کہتا تو شاید حزب اختلاف ساری جو ہے اس کو ذرا اس ماحول میں مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان نکات کو جس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ تکلف کیا۔ خبریں گردش کر رہی ہیں گورنرشپ کے حوالے سے، یعنی آپ حضرات ہر بات کو کسی سودا کے اس میں ڈالتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ہمارے فرشتوں کو بھی جس چیز کا علم نہیں ہوتا، کیوں ہمارے اتنی بڑی محنت کو اور سنجیدہ جدوجہد کو ان سودا بازی میں ڈالتے ہو؟ یار ہماری جدوجہد کی قدر کرو، ہم سیاسی لوگ ہیں اور قدر کرو۔ آپ فرمائیں۔ نیٹو سپلائی کے حوالے سے آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ ابھی سپلائی ہے یہ رک گئی ہے اور یہ شروع نہیں ہوگی، یہ آپ کا موقف ہے یا پوری حزب اختلاف کا موقف؟ پورے حزب اختلاف کا موقف ہے۔ احمد حسن صاحب پورے حزب اختلاف کا، اور یہ جو سفارشات ہیں، سفارشات کا تقاضا یہ سب سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ڈرون اٹیک میں ان کو بند کرنے کے ان کو لنک کیا جائے گا سے ناٹو سپلائی ریزمپشن سے، کیا اس سے کمیٹی پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیونکہ اب یہ آیا ہے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہے ان پہ ریویو کے لیے کہا جائے گا امریکہ کو،
وہ تو پچھلے 11-12 سال سے ہم کہہ رہے ہیں اور وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو ڈرون اٹیک نہیں رکیں گے. ایک بات میں عرض کروں آپ سے، یہ جو ناٹو سپلائی کو ڈرون حملوں کی بندش سے مشروط کرنے کی بات تھی، یہ مسلم لیگ قاف کی تجویز تھی، یعنی مشہد حسین صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور پھر بعد میں اس کے قریب تجویز مسلم لیگ نون کی تھی. جب میں نے پشاور میں میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی تو اس میں اس قسم کا اندیہ مل رہا تھا، اگر آپ حضرات نے بھی نوٹ کیا ہو. لیکن جس وقت ہم نے ضد کی اس بات پر کہ ہم اس کو ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہونے دیں گے، ڈرون حملوں کی بندش کی الگ شق ہوگی اور ناٹو سپلائی کی بندش کی الگ شق ہوگی، تو پھر اس کو قبول کر لیا گیا اور اس کے بعد قاف لیگ نے بھی اور نون لیگ نے بھی اس کی مکمل موافقت کی. سوال کا جواب پورا نہیں ہوا نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا اس سے جو آپ کی کل ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس میں تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ ڈرون کے اوپر کوئی سخت موقع اختیار نہیں کیا؟ دیکھیے میں عرض کروں جی، جہاں تک ڈرون کے حوالے سے بات ہے، پارلیمنٹ اعادہ کیا ہے اس نے اپنے ان قراردادوں میں جو کچھ کہا تھا اور آج ہے. اب ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے ایک مطالبہ کیا کہ فیصلے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن عمل درآمد کی مشکل ہے، لہٰذا ہمیں وزیر اعظم یہ تو بتائیں کہ یہ جو کچھ آج ہم پاس کریں گے کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. تو ان کے لیے وہ جو پہلی دفعہ وہ کھڑے ہوئے اور ایک دو جملوں کے اندر وہ اسی مطالبے کی بنیاد پر تھا کہ وہ ایک یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہم اب طاقتور ہو گئے ہیں، اب پوری قوم کی ایک یکجہتی ہے اور ہم سخت فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. چنانچہ اب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے معاملات کے لیے جی عوام تو نہیں سرحدات پہ جایا کرتے ہیں، نہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، اس کے لیے تو پاکستان کی جو قوت ہے وہی استعمال ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، میں آج پھر اس کانفرنس کے ذریعے ان سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اس یقین دہانی پر قائم رہیں اور اس کا عملی ثبوت پیش کریں. جی یہ رات کو جو پرسوں پریس کانفرنس اس میں آپ نے واضح طور پر یہ کہا تھا نہ اسلحے کی نہ ادویات کی کسی اور قسم کی سپلائی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کی دوسری یا تیسری شکل دیکھتے ہیں اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسلحے کی سپلائی فضائی، زمینی یا بحری کسی راستے سے نہیں ہو سکے گی. تو جب اسلحہ مینشن کر دیا گیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دوسری سپلائی تو جاری رہ سکتی ہے. میں اسے عرض کروں جی، اگر اس کا مطلب یہ ہے جو آپ لے رہے ہیں، یہ ایک تعویل ہے. اب جب ہم نے اس میں سے چمن کا راستہ بھی کاٹ دیا، تورخم کا راستہ بھی کاٹ دیا، ریلوے کے ذریعے سے 50% بھی کاٹ دیا، اس پر کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ بھی کاٹ دیے، یہ ساری چیزیں کاٹنے کا معنی یہ ہے کہ اب سپلائی کا تصور ختم ہو گیا ہے. سپلائی کا تصور اگر برقرار رہتا تو وہ جو انفراسٹرکچر ہے، سڑکوں کی دوبارہ تعمیر ہے اور فلاں چیزیں ہوں گے اور فلاں چیزیں ہوں گی، یہ ساری کی چیزیں صاف ہو گئی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وہ آپشن ہی ختم کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ اسلحہ کا بات ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کی تھی کہ وہاں اگر مفاہمت ہو رہی ہے، اگر صلح ہو رہی ہے تو پھر صلح کے لیے تو اسلحہ نہیں جایا کرتا. لہٰذا جو چیز زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اور جو وہاں کے امن کے پروسیس کو زیادہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو تو ضرور مینشن کر دیا جائے اور جو اس کی علاوہ صورتحال ہے وہ وابستہ کر دیا جائے اس پروسیجر کے ساتھ جو کہ اس کے دفعہ 8 کے تحت دیا گیا. یہ تاثر دیا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال ہو گئی ہے، اگر میڈیا نے غلط تاثر دیا ہے تو یہ وضاحت تو حکومت کی جانب سے آ جانی چاہیے تھی اب تک، نہ کہ اپوزیشن کو یہ ضرورت ہے کہ وہ آگے. آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ وزیر اعظم اور حکومت کی جانب سے اس چیز کی فوری وضاحت اچھا سوال ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، چونکہ یہ چیز ہماری خواہش پہ شامل ہوئی تھی، لہٰذا شاید کوئی دوسری قوتیں یہ سمجھیں کہ چلو اگر یہ احتمال سامنے آتا ہے تو ذرا ہماری فیس سیونگ ہو جاتی ہے، ہونے دیا جائے. لیکن اسی لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ جب حکومت نے اس حوالے سے وہ بات جو ہمارے اور ان کے درمیان طے ہوئی ہے اس تصور کے ساتھ وضاحت نہیں کی، تو ہم نے اس کی وضاحت کو ضروری سمجھا. اور میں آپ کے ساتھ اس مطالبے میں آپ کی تائید کروں گا کہ ان کو اس کی خود وضاحت کرنی چاہیے، یہ بات طے ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ نیٹو کے علاوہ بھی افغانستان کو تمام سپلائی معطل ہوتی ہے. وہ جو نیٹو کے علاوہ افغانستان کو سپلائی معطل کرنے کی بات ہے اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ
का वायदा भी शामिल है? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग। मौलाना साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने सारी सिफारिशात में कहा कि इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा हर सूरत पर और हर कीमत पर, ड्रोन हमले होते हैं, तो क्या इस सारी सिफारिशात की रोशनी में गिराने की पाबंद नहीं होगी वज़ारत दिफा हुक्म जारी करने की? इस पे थोड़ी वज़ारत। इसकी देखिए, रोकना तो ताकत से रोकना है, ताकत को ताकत से रोका जा सकता है। पार्लियामेंट ने कह दिया है रोको, पार्लियामेंट कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अब ये वही बात सवाल आ जाएगी कि अमल दरामद की, तो अमल दरामद की जो जिम्मेदारी हुकूमत की है और जिसकी यकीन दहानी वज़ीर आज़म ने कराई है, वो करेंगे, नहीं तो फिर उनको मुखालफत का सामना करना होगा। मौलाना साहब, आम तासर ये है कि एक वक्त में आप बहुत सख्त लान इख्तियार करते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हुकूमत जो है आपको